صفحہ نمبر ہے 580۔ سورت کا نام ہے سورۃ صافات۔ آیت نمبر ہے 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ۔ انکم لذائقوا العذاب العلیم، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، الا عباد اللہ المخلصین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس آیت سے جو پچھلی آیات ہیں جن کا درس ہو چکا ہے، ان آیتوں میں گمراہ رہنماؤں کا اور گمراہ عوام کا ایک مکالمہ اللہ نے ذکر کیا کہ قیامت کے دن گمراہ رہنما
اور گمراہ عوام کے مابین میدان معاشر میں اور پھر جہنم میں کیا گفتگو ہوگی۔ وہ دونوں دوزخ کے عذاب میں شریک ہوں گے۔ مشرک رہنماؤں کو بھی ہم نے دوزخ کے حوالے کرنا اور ان کے پیچھے چلنے والے لوگوں کو بھی ہم نے جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ ان کے جہنم میں جانے کی جو علت ہے اور جہنم میں داخل ہونے کا جو سبب ہے اسے اللہ ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا جرم کیا ہے؟ جس جرم کی پاداش میں ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ دنیا میں ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے یہ بیان کیا جاتا کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا سجدوں کے لائق کوئی نہیں، نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، غائبانہ پکارے اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں۔ جب ان کے سامنے خالص اللہ کی توحید بیان کی جاتی یستکبرون تو وہ تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے۔ تکبر کہتے ہیں دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا، حق سے اعراض کرنا، روگردانی کرنا، حق کا انکار کرنا، اس کا نام ہے تکبر۔ تو جب انہیں خالص اللہ کی توحید سنائی جاتی، غیر اللہ کی پوجا پاٹ سے، پکاروں سے روکا جاتا تو وہ اس سے منہ موڑتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے تھے أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے معبودوں کو،
کیا ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں صرف اس شاعر اور مجنون کے کہنے پر؟ الیاذ باللہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں دو طعنے دیتے ہیں۔ ایک طعنہ ان کا یہ ہے کہ یہ سب شعر و شاعری ہے، اور دوسرا طعنہ ان کا یہ ہے کہ یہ الیاذ باللہ مجنون ہے۔ یا تو مجنون دیوانے کے معنی میں ظاہر بات ہے نہیں ہو سکتا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان سے بڑھ کے عقل مند کوئی نہیں، سمجھدار کوئی نہیں۔ دیوانہ غالباً اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جس سڑک پہ دیکھو، جس گلی میں دیکھو، جس کونے پہ دیکھو، جس وقت دیکھو، جس ٹائم دیکھو، بس ایک ہی آواز لگا رہا ہے، لا الہ۔ اس معنی میں وہ کہتے تھے کہ یہ مجنون ہو گئے، اسے اور کوئی چیز آتی نہیں، ایک ہی آواز لگ رہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ یا اس معنی میں مجنون کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے آفر کر رہے ہیں کہ مکے کی بادشاہی لے لے، ہم اسے پیشکش کر رہے ہیں جس لڑکی پہ انگلی رکھ ہم اس کا نکاح تیرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں، جتنی دولت منہ سے مانگ سکتا ہے مانگ، وہ دولت تیرے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عجیب دیوانہ ہے، نہ اسے حکومت چاہیے، نہ اسے پیسہ چاہیے، نہ اسے عورت چاہیے، بس ایک ہی دھن اس پر سوار ہو گئی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس معنی میں وہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، اس معنی میں وہ آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں۔ اتنی بات تو سمجھ آ گئی کہ مشرکین مکہ اور ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جو اصل جھگڑا اور اختلاف تھا وہ اس مسئلے میں تھا کہ میرے آقا کا دعویٰ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، اور وہ جواب میں کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں؟ تو انہوں نے جو الہ بنا رکھے تھے اللہ کے سوا، جن کو پکارتے، جن کی نظر و نیاز دیتے، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، جن سے امیدیں وابستہ کرتے، اور جنہیں وہ اپنا سفارشی سمجھتے تھے، جسے سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 میں ذکر کیا، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور سورۃ زمر کی آیت نمبر غالباً 3 میں ذکر کیا، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ سفارشی سمجھتے تھے ان کو کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اور ہماری بات اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اصل اختلاف اور جھگڑا مشرکین عرب کے ساتھ اس مسئلے میں تھا، لا الہ الا۔ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے ہیں، آپ کو تو یہ صادق کہہ رہے ہیں، آپ کی تو امانت کے قائل ہیں، صداقت کے قائل ہیں، یہ آپ کی تصدیق، آپ کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کی تکذیب کرنی ہوتی تو 40 سال پہلے کرتے نا، آپ کو جھٹلانا ہوتا تو 40 سال پہلے آپ کو جھٹلاتے۔ جھٹلانا اس وقت شروع کیا جب آپ کی زبان مقدس سے یہ مسئلہ بیان ہوا، لا الہ الا اللہ۔ ہم اس کی تائید دیکھیں گے اگلی صورت میں، سورۃ صاد ہے، صفحہ نمبر ہے 587۔
صفحہ نمبر 587۔ سورت کا نام ہے سورۃ صاد۔ آیت نمبر ہے 4۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّن رَّبِّهِمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ۔ ان مشرکین کو تعجب ہو گیا ہے اس بات سے کہ ان کے پاس ایک آگاہ کرنے والا پہنچا ہے، منہم انہی میں سے، کسی کا وہ باپ ہے، کسی کا وہ پوتا ہے، کسی کا وہ بھتیجا ہے، کسی کا وہ خامند ہے، انہی میں سے بشر ہے، انسان ہے، حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے، حضرت آمنہ کے بطن سے ہے۔ اس بات پہ تعجب ہوا مشرکین مکہ کو کہ بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، انہیں تعجب ہوا کہ ایک آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا، محبت سے ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا ہے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کافر کہنے لگے ھذا ساحر کذاب۔ اب یہ دو نئے فتوے آئے ہیں جی۔ سورۃ صافات میں جو فتوے لگے تھے میرے نبی پر وہ کیا تھے؟ شاعر ہے، مجنون ہے۔ یہاں جو اللہ نے ذکر کیا تو ان کے دو اور فتووں کا ذکر کیا، یہ اس سے شدید ہے، شدت ہے اس میں۔ کافر کہنے لگے ھذا ساحر، یہ جادوگر ہے، کذاب، یہ کذاب ہے۔ ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو، غور تو کرو، کس ہستی کو کذاب کہا جا رہا ہے؟ جو معصوم عن الخطا والعصیان ہے، جس نے بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، زندگی کے کسی حصے میں کبھی گناہ نہیں کیا ہے، نہ اس نے کبھی جھوٹ بولا، نہ اس نے کبھی امانت میں خیانت کی، کنواری لڑکی سے بڑھ کے حیادار ہے، اس ہستی کو فتویٰ لگایا جا رہا ہے یہ جادوگر ہے، کذاب ہے۔ کیوں فتویٰ لگایا؟ اس ہستی کا قصور کیا ہے؟ مشرکین اس کو خود ذکر کر رہے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے بنا دیا بہت سارے الہوں کا الہا واحدا، ایک الہ؟ یعنی اس کی دعوت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ بھی الہ ہے اور یہ بھی الہ ہے۔ اللہ الہ اعظم ہے، جس طرح وزیر اعظم ہوتا ہے اور اس کے نیچے وزیر ہوتے ہیں مختلف محکموں کے، یہ صحت کا وزیر ہے، یہ خزانے کا وزیر ہے، یہ ریلوے کا وزیر ہے، یہ بلدیات کا وزیر ہے، یہ قانون کا وزیر ہے، اور ان کے اوپر ہوتا ہے وزیر اعظم۔ اسی طرح اللہ الہ اعظم ہے اور اس کے نیچے یہ جو نیک بندے ہیں ان کو بھی اللہ نے کچھ اختیار دے رکھے ہیں، کوئی شفائیں دیتا ہے، کوئی بیٹے دیتا ہے، کوئی قرضے سے نجات دیتا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے بہت سارے الہوں کا ایک الہ بنا دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ سارے کائنات کا نظام اکیلے چلا رہا ہے، بغیر واسطوں اور وسیلوں کے ہر ایک کی پکار سن رہا ہے، ہر ایک کی مشکل کشائی کر رہا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، ذرا اس پر غور کیجیے، جو سردار تھے ان میں سے جو چودھری لوگ تھے وہ اٹھ کے چل دیے۔ یہاں میرے نبی واعظ فرما رہے تھے نا، بیت اللہ میں تھے،
یا کسی جگہ پہ تھے جہاں واز کر رہے تھے تو وہ اٹھ کے چل پڑے اور دوسرے لوگوں کو کہنے لگے امشو، تم بھی چلو، کہاں بیٹھے ہو، اس کی باتیں کیوں سن رہے ہو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ اس کے کہنے پر اپنے معبودوں کی پوجا پاٹ نہیں چھوڑنی، انہیں پکارتے رہو، ان کے نام کی نظر و نیاز دو، ان کے سامنے سجدے کرو، وہ نیک لوگ ہیں، تمہاری بات اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، جمے رہو اپنے معبودوں پر۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ جو تبلیغ کر رہا ہے نا، اس میں کوئی غرض پوشیدہ ہے، یہ سرداری چاہتا ہے، بڑھائی چاہتا ہے، تو تم اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ یہ دو آیتیں آپ نے سن لی ہیں، سورۃ صافات کی آیت اور سورۃ صاد کی آیت۔ وہاں کیا کہا؟ ایک شاعر اور مجنون کے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور سورۃ صاد میں کیا کہا؟ الیاذ باللہ، ایک شاعر اور کذاب کے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اتنی بات تو سمجھ آئی، ان دونوں آیتوں سے اتنی بات تو سمجھ آئی کہ جب بھی اللہ کی توحید بیان کی جائے گی اور لوگوں سے یہ کہا جائے گا کہ اس کائنات کا معبود صرف ہو، عبادت کے لائق صرف ہو اللہ ہے، غائبانہ پکاریں سننے والا صرف اللہ ہے، سجدے کے لائق صرف اللہ ہے، جب یہ صرف والی بات آپ کریں گے نا تو لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالیں گے، آپ کے ہاتھ نہیں چومیں گے، آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، آپ کو نذرانے لوگ نہیں دیں گے، آپ کو لوگ کہیں گے یہ گستاخ ہے، بے ادب ہے، منکر ہے، نبیوں کو نہیں مانتا، ولیوں کو نہیں مانتا، پیروں کو نہیں مانتا، نبی پاک کا گستاخ ہے، یہ ساری باتیں لوگ کہیں گے۔ توحید بیان کرنے والی زبان ہو محمد عربی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پوری کائنات کی شیرینیاں اور پوری کائنات کی مٹھاس میں اپنے آقا کی زبان کے ایک جملے پر قربان کر دوں۔ آپ سے میٹھی زبان کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ سے زیادہ خوبصورت اور ستھری زبان کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن جب آپ بھی مسئلہ توحید بیان کر رہے ہیں تو لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ شاعر ہے، جادوگر ہے، دیوانہ ہے، کذاب ہے، اساطیر الاولین ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، نبی کے دشمن ہیں، نبی کے بے ادب ہیں، ان کو نبی پاک سے محبت نہیں ہے۔ یہ تانے آج آپ کے سامنے نہیں آتے ہیں، آپ نہیں سنتے ہیں لوگوں سے کہ یہ نبی پاک سے پیار نہیں کرتے ہیں، نبی پاک سے محبت نہیں کرتے ہیں، ان کو پیروں سے، نیک بندوں سے، نبی پاک سے محبت نہیں ہے، یہ عام طور پہ لوگ کہتے رہتے ہیں۔ میں اس پر ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی مفید ہوگی، فیس بک کے ذریعے دوسرے لوگوں تک پہنچے گی تو وہ اس پہ غور کریں گے۔ کیا آپ اور میں اور جتنے مسلمان کہلانے والے ہیں، جتنے بھی طبقے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، وہ جتنے بھی ہیں، کیا ہم سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ مانتے؟ کیا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ادنا سی گستاخی کو کفر نہیں سمجھتے؟ کفر سمجھتے۔ ان کی ادنا سی توہین، ادنا سی بے ادبی اور گستاخی بندے کو کفر میں لے جائے گی، ہم اس کے قائل ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، انہیں اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، صاحب معجزات مانتے ہیں، صاحب انجیل مانتے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے مانتے ہیں، معجزے عطا ہوئے مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں، جتنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلانے والے ہیں ہم سب مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو۔ لیکن عیسائی کہتے ہیں
تم حضرت عیسیٰ سے محبت نہیں کرتے ہو، تم حضرت عیسیٰ کے منکر ہو، تم حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو، حضرت عیسیٰ کو تو ہم عیسائی مانتے ہیں۔ عیسائی جواب میں یہ کہتے ہیں، ہن سمجھاؤ عیسائیوں نو، کرو مطمئن، کریں آپ عیسائیوں کو مطمئن۔ کیسے مطمئن کریں گے آپ عیسائیوں کو؟ کیسے انہیں باور کرائیں گے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں صاحب شریعت نبی مانتے ہیں، صاحب کتاب نبی مانتے ہیں، ان کے معجزات کے ہم قائل ہیں؟ آپ کریں نا مطمئن عیسائیوں کو۔ آپ مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بے شک تو کہو۔ ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا اور بولے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر وہ بڑے ہوئے تو ان کے سر پہ رب نے نبوت کا تاج رکھا، مانتے ہیں۔ پھر اللہ نے انہیں انجیل جیسی کتاب دی، مانتے ہیں ہم۔ پھر اللہ نے انہیں معجزے دیے، ہم مانتے ہیں، سارے مسلمان مانتے ہیں، مسلمانوں کے جتنے مسلک ہیں سارے مانتے ہیں۔ وہ مادر زاد نابیناؤں کو بینا کر رہے ہیں، کوڑ کے مرض والوں کو درست کر رہے ہیں، مٹی کے پرندے بنا کے سچ مچ کے پرندے بنا رہے ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، نابیناؤں کو بینا کر رہے ہیں۔ مانتے ہیں آپ کے نہیں مانتے؟ مانتے ہو؟ عیسائی کہتے ہیں اے مننا نہیں، حضرت عیسیٰ سے محبت یہ ہے ان کو اللہ کا بیٹا مانو، اللہ دا پتر منو۔ پھر بولو وہ صحیح کہتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا صحیح ہے کہ محبت اس کا نام ہے کہ اللہ کا بیٹا مانے؟ آپ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہو تو تم گستاخ ہو، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہو تم حضرت عیسیٰ کے منکر ہو، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہو تو تمہارا حضرت عیسیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ان کا کہنا صحیح ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانے ان کا حضرت عیسیٰ سے کوئی تعلق نہیں، حضرت عیسیٰ سے تعلق انہی لوگوں کا ہے جو اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ عبداللہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ عبداللہ ہیں، پھر وہ کلمۃ اللہ ہیں، پھر وہ نبی اللہ ہیں، پھر وہ صاحب کتاب پیغمبر ہیں، صاحب معجزات پیغمبر۔ یہ ہے نہ ماننا، اس کا نام محبت ہے۔ تو آپ نے محبت کے معیار الگ الگ بنا رکھے ہیں، خود آپ نے تجویز کی ہیں کہ نبی پاک سے محبت تب ہوگی کہ آپ کو عالم الغیب مانا جائے، نبی پاک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو نور من نور اللہ مانا جائے، نبی پاک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو مختار کل مانا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صفتیں رب کی ہیں، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، یہ صفت مخلوق کی نہیں ہے، یہ خالق کی ہے۔ آپ کے ساتھ محبت یہ ہے کہ آپ کو مانا جائے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، صاحب قرآن ہیں، صاحب معراج ہیں، حوض کوثر کے ساقی ہیں، میدان معاشر میں اولاد آدم کے سردار ہیں۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، ساری اولاد آدم کے آپ سردار ہیں، 14 طبقوں کے آپ امام ہیں، سردار ہیں، سب سے اعلیٰ ہے، اکمل ہیں، اشرف ہے، اجمل ہیں، اکمل ہیں، سب سے بہتر ہیں، برتر ہیں، بالا قدر ہیں، ایک اللہ سے کم اور ساری کائنات سے اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے صلی اللہ۔ یہ آپ سب مانتے ہیں، لیکن ہمارا ہی ایک طبقہ ہے، وہ آپ کے متعلق کہتا ہے، میرے متعلق کہتا ہے، یہ نبی کو نہیں مانتے۔ تو کرو مطمئن انہیں۔ کیسے آپ انہیں مطمئن کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ماننا یہ ہے کہ انہیں نور من نور اللہ مانو، ہم کہتے ہیں نہیں، اس طرح مانو جس طرح قرآن منوانا چاہتا ہے۔ تو آیت نمبر 35 میں اللہ نے وہ علت اور سبب بیان کیا جو جہنم میں جانے کا سبب بنا،
ان لوگوں کو میں نے جہنم میں کیوں داخل کیا؟ اس لیے داخل کیا کہ جب ان کے سامنے ایک اللہ کی الوہیت کا ذکر کیا جاتا اور صرف اللہ ہی کی توحید کو بیان کیا جاتا اور اس کی عبادت کا ذکر کیا جاتا، یستکبرون، تو یہ غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ ایک جگہ اور دیکھ لیتے ہیں جی، تھوڑا سا اور آگے آئیے۔ صفحہ نمبر ہے 607، 607۔ سورت کا نام ہے المومن۔ آیت نمبر ہے 12۔ آیت نمبر 11 میں مشرکین کے ایک قول کا اللہ نے ذکر کیا جو وہ قیامت کے دن بولیں گے، اس کو ذکر کیا۔ قالو، مشرکین کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ تو نے ہمیں زندگی بخشی، 2 دفعہ موت اور 2 مرتبہ تو نے ہمیں زندگی بخشی۔ فاعترفنا بذنوبنا، آج ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، ہم واقعی مجرم تھے، ہم واقعی گناہ گار تھے۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، آج جہنم سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ کوئی رستہ ہو؟ جو دنیا میں ہو گیا، ہم نے گناہ کیے، شرک کیا ہم نے، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، جہنم سے نکلنے کا کوئی راہ؟ اللہ نے ان کی بات کا جواب ہی نہیں دیا، بے راہ ہے یا نہیں، یہ اللہ نہیں بولے کہ کوئی رستہ نہیں ہے، پڑے رہو، نہیں، اللہ نے جہنم میں ان کے داخل کرنے کی وجہ بیان کی کہ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں جہنم میں کیوں ہم نے ڈالا ہے، کیوں ہم نے جہنم کے حوالے کیا ہے تمہیں۔ اللہ کہتے ہیں ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، یہ وحدہ پہ ذرا غور کریں، وحدہ کا کیا معنی ہے؟ تنہا، اکیلا۔ اذا دعی اللہ وحدہ، جب اللہ اکیلے کی پکار کی جاتی تھی، تمہیں کہا جاتا تھا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، تمہیں کہا جاتا تھا کہ مختار کل صرف اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک صرف ہو اللہ ہے، سجدے کے لائق صرف ہو اللہ ہے، نظر و نیاز کے لائق صرف ہو اللہ ہے۔ اذا دعی اللہ وحدہ، جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، اس کو پکارا جاتا تھا، کفرتم، تم انکار کرتے تھے، تم منہ موڑتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر اس کے ساتھ شریک بتائے جاتے، 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا شیخ عبد القادر جیلانی نے باہر نکال دیا تھا، جب اس کے ساتھ شریک بتائے جاتے تُؤْمِنُوا، اس کو مان جایا کرتے تھے تم، شریک بتائے جاتے تو اس پہ ایمان لے آتے تھے، اور جب اللہ اکیلے کی پکار ہوتی کفرتم، تم کیا کرتے تھے؟ کفر کرتے۔ تو یہ اصل وجہ بیان کی اللہ نے۔ میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ورنہ تو 20 آیتیں ہیں قرآن پاک کی، اسی پہ لگے رہیں گے تو پھر آیتوں سے آیتیں نکلتی چلی جائیں گی۔ واپس آئیے،
جب انہوں نے کہا ایک شاعر اور مجنون کے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ہم اس کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کا اللہ نے جواب دیا بل، نہیں، میرا پیغمبر مجنون نہیں ہے، میرا پیغمبر شاعر نہیں ہے، بل جاء بالحق، بلکہ میرا پیغمبر تو دنیا والوں کے پاس سچی بات لے کے آئے، اور وہ سچی بات کیا ہے؟ وہی لا الہ الا اللہ، وصدق المرسلین، اور میرا نبی پہلے سارے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تصدیق اس معنی میں کہ یہی پیغام، یہی دعوت پہلے نبیوں کی بھی تھی، ہر نبی اپنے اپنے وقت میں یہی دعوت دیتا رہا تھا، لا الہ الا۔ تو توحید کے اس مسئلے میں میرا آخری نبی پہلے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے، یا میرا نبی جب دنیا میں آیا تو پتہ چلا کہ آپ سے پہلے جتنے نبی آیا کرتے تھے اور آپ کی بشارت دیا کرتے تھے، تو وہ سارے نبی جو تھے وہ سچے نبی تھے، وصدق المرسلین۔ آگے اللہ نے پھر ان کے عذاب کا ذکر کیا، تمہیں دردناک عذاب چکھنا ہے، لیکن یہ تم پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، ما تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے، جو کچھ تم نے کیا، جو بویا تھا تم نے، وہی آج قیامت کے دن تم کاٹ رہے ہو، الا عباد اللہ المخلصین۔ یہاں اللہ تعالی کفار کو جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں نا، تو وہاں اللہ مومنوں کو خوشخبری سنا دیتے، میرے مومن بندے ڈر نہ جائیں۔ تو جہاں مشرکین کو عذاب سے ڈرایا، تو ساتھ ہی مومنوں کو اللہ نے خوشخبری سنائی، یہاں بھی استثناء کیا، ہاں جو میرے بندے ہیں نا مخلص، چنے ہوئے، شرک سے پاک، مخلص جو شرک سے کیا ہیں؟ پاک، خالص اللہ کی عبادت کرنے والے، وہ جو میرے بندے ہیں نا، فی جنات النعیم، وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، کوئی جنتی کسی کی طرف پیٹھ نہیں کرے گا، بس یہ کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آمنے سامنے کیٹھے بیٹھے ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ سارے آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکاس من معین، ان پر پھیرے جائیں گے نتھری ہوئی شراب کے جام، وہ جو غلمان ہوں گے جو جنت میں انہیں مہیا کیے جائیں گے خوبصورت بچوں کی شکل میں، وہ پیالے لے کر نتھری ہوئی شراب کے پھر رہے ہوں گے، بیضاء، جس شراب کا رنگ سفید ہوگا، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی، لا فیہا غول، اس میں کوئی سر درد نہیں ہوگا، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ اس کے پینے سے وہ بہکیں گے، جس طرح دنیا کی شراب ہے جس کے پینے سے بیماریاں لگتی ہیں، سر میں درد ہو گیا، جگر خراب ہو گیا، مدہوش ہو گیا بندہ، ہوش نہ رہا، ایسی شراب نہیں ہوگی، نہ سر میں درد ہوگا، نہ جسمانی بیماری ہوگی، اور نہ مدہوش ہوں گے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان کے پاس ہوں گی
نیچی نگاہیں والی بیویاں، قاصرات الطرف، اے بیویاں دی گل آئیے تھے بڑی سبحان اللہ کیتی ہے تو ہی ابو بکر کیتی۔ وَعِندَهُمْ قاصرات الطرف، ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہ رکھنے والی بیویاں، وہ کسی دوسرے جنتی کو نہیں دیکھیں گی، کسی اور مرد کو وہ نہیں دیکھیں گی، صرف اپنے خامند کو دیکھیں گی۔ اور کچھ لوگوں نے مانا یہ کیا کہ مرد اتنے خوبصورت ہوں گے جو جنت میں ان حوروں کو ملیں گے کہ وہ حوریں اپنے مردوں کے سوا کسی کی طرف نگاہیں نہیں اٹھائیں، نگاہیں ان کی نیچی رہیں گی۔ اینن بڑی آنکھوں والی، یہ جو حوروں کی صفت اللہ نے ذکر کی، معلوم ہوتا ہے اصل عورت کی صفت یہ ہے، عورت وہی ہے جس کی نگاہیں کیا ہوں؟ نیچی۔ محرم کے سوا وہ نگاہ کسی کی طرف اٹھنی نہیں چاہیے۔ یہ جنت کی جو بیویاں ہیں، حوریں ہیں، ان کی صفت اللہ نے ذکر کی۔ کانہم بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں جنہیں کسی پردے سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کھانے پینے کے لیے میوے بھی ہیں، اس کو پیچھے ذکر کیا۔ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، میوے ان کو دیے جا رہے ہیں، پھل ان کو دیے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی پھل تو ہمیں صبح بھی ملے تھے، یا کل بھی یہی کھائے تھے، یا دنیا میں بھی یہ کھاتے رہتے ہیں، ملتے جلتے پھل ہوں گے، یا اس جنت میں ہم پہلے کھا چکے ہیں، یا دنیا میں یہ پھل ہم کھا چکے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ہن کھا کے ویکھو تے صحیح، اس دفعہ ان کا ذائقہ بھی الگ ہو، جو کل کھائے تھے ان کا ذائقہ الگ تھا، جو آج کھائیں گے ان کا ذائقہ الگ ہو۔ ادھر وہ تختوں پہ بیٹھے ہیں، جام شراب کے چل رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پھر ان کے پاس باحیا باشرم بیویاں ہیں، پھر وہ آپس میں گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان جنتیوں میں سے ایک کہنے لگا، انی کان لی کریم، دنیا میں یار میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، یقول، وہ مجھے کہتا تھا، تو بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے، تیرا قیامت پر ایمان ہے کہ دوبارہ اٹھیں گے، اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، تو تصدیق کرنے والا ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو ہم کو بدلہ دیا جائے گا، جزا ملے گی، وہاں کھڑا کیا جائے گا۔ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، پھر وہی کہے گا کیا تم جھانک کے دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ جو میرا دوست دنیا میں یہ باتیں کرتا تھا، جھانک کے دیکھنا چاہتے ہو؟ فَاطَّلَعَ، پھر اس نے جھانک کے دیکھا، فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو اس نے جہنم کے درمیان میں اپنے اس دوست کو دیکھا جلتا ہوا جہنم کے عذاب میں، تو کہنے لگا اللہ کی قسم، قریب تھا کہ تو مجھے ہلاکت میں ڈال دیتا، اگر میرا رب مجھ پر انعام نہ کرتا تو آج میں بھی جہنم کا ایندھن بن جاتا۔ پھر وہ یا تو اسی سے کہے گا یا جنتی آپس میں کہیں گے اب ہم پر کبھی موت نہیں آئے گی، اب خوش ہو رہے ہیں نا نعمتوں کو دیکھ کر، اب ہم نے کبھی مرنا نہیں ہے، بس وہی مرنا تھا جو ہم دنیا میں موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ یہ جنتیوں کا قرآن نے ذکر کی۔
جنتیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ ایک مرتبہ پھر جہنمیوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تو جنتی ہیں، ان کو پھل ملے ہیں، میوے ملے ہیں، اچھی بیویاں ملی ہیں، شراب ہے، سب چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذالک خیر، کیا یہ نعمتیں بہتر ہیں؟ یہ جو ہم نے جنت کی نعمتیں گنی ہیں کیا یہ بہتر ہیں؟ ام شجرۃ الزقوم، یا تھور کا درخت؟ زقوم اس کا معنی تھور کر دیتے، ورنہ یہ دنیا کا جو تھور ہے، جہنم کا جو وہ درخت ہے زقوم، اس کے مقابلے میں یہ کیا کڑوا ہوگا، بس سمجھانے کے لیے تھور کا معنی کر دیا۔ یہ نعمتیں بہتر ہیں یا زقوم کا درخت، جس درخت کو ہم نے ظالموں کے لیے بطور عذاب رکھا ہے؟ انہا شجرۃ، وہ ایک درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جو جہنم کے اصل سے، درمیان سے اگے گا۔ انا جعلناہا فتنۃ، فتنۃ کا معنی میں نے عذاب کیا ہے، انہوں نے بھی عذاب کیا ہے، مولانا فتح محمد جلندری صاحب نے بھی فتنۃ کا معنی عذاب ہی کیا، لیکن فتنۃ کا ایک معنی آزمائش بھی ہوتا ہے۔ ہم نے اس درخت کو کفار کے لیے آزمائش بنا دی۔ جب میرے آقا نے ذکر کیا کہ جہنم میں ایک درخت ہوگا، جہنم کے درمیان سے اگے گا، تھور کا درخت، زقوم کا درخت، اور کفار کا وہ کھانا ہوگا، تو مشرکین نے اس کا مذاق بنایا، واہ جی واہ، ادھر کہتے ہو آگ ہے، پھر کہتے ہو آگ میں ایک درخت اگ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس درخت کو ان کے لیے آزمائش بنا دی ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، انہوں نے اسی درخت میں سے کھانا ہے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، انہوں نے اسی تھور کے درخت میں سے کھانا ہے، اسی سے اپنا پیٹ بھرنا ہے انہوں نے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيَّ لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر اس تھور کے درخت کے بعد انہوں نے گرم پیپ ملا پانی بھی پینا ہے، اس کے بعد انہیں پیپ ملا پانی دیا جائے گا۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا جہنم کی طرف۔ بعض علماء نے کہا واللہ اعلم بالصواب کہ جہنم میں جہاں یہ رہ رہے ہوں گے اور کھائیں گے وہ تھور کا درخت، پتہ نہیں کیسی رہائش ہونی ہے وہ، جس کے متعلق اللہ کہتے ہیں اس کی چار دیواری بھی آگ کی ہوگی، نیچے فرش بھی آگ کا ہوگا، اوپر چھت بھی آگ کی ہوگی، اور یہ جو لوک ہوتی ہے نا، لوک تارکول، اس کا انہیں لباس پہنایا جائے، اس کو آگ ذرا جلدی پکڑتی، تارکول کا انہیں لباس پہنایا جائے۔ تو بعض علماء نے لکھا کہ پانی پلانے کے لیے کوئی الگ جگہ ہو، انہیں وہاں لایا جائے گا، جیسے ڈنگروں کو نہیں پلاتے، چوپایوں کو پانی پلانے کی ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں لے آتے ہیں پانی پلانے کے لیے، تو وہاں گرم پیپ ملا پانی انہیں پلایا جائے گا، اور یہ سمجھیں گے کہ اب ہم وہاں سے نکل کے آ گئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہ، پھر ہم پلٹا کے وہیں ڈال دیں گے انہیں۔ انہم الفوا آباہم ضالین، یہ ذرا وجہ سنیں جی، یہ تو آپ نے سن لیا زقوم کا درخت کتنا کڑوا کسیلا ہوتا ہے آج دنیا میں، جہنم کا جو زقوم کا درخت ہے اللہ اپنی پناہ میں رکھے، پھر پیپ ملا پانی، اور پانی بھی ایسا جب اسے منہ کے قریب لائیں گے تو سارا دماغ اور چہرے کا چمڑا گل کے اس کے اندر آ جائے۔ اس کی وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں، وہ ذرا وجہ سنو جی۔ جن جن لوگوں تک میری یہ تقریر پہنچے، میرا یہ درس پہنچے، وہ سورۃ صافات کی یہ جگہ نکالیں جی،
آیت نمبر 62 ہے، 63 ہے، 64 ہے، اس کو وہ دیکھیں جی، وجہ کیا بیان کی قرآن؟ انہم الفوا آباہم ظالین، انہوں نے پایا تھا اپنے باپ دادا کو گمراہ، ان کے باپ دادا گمراہ تھے، وہ صحیح رستے پہ نہیں تھے، فہم علی آثارہم یہرعون، پس وہ انہی کے پیچھے دوڑتے رہے، بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے، اپنے آباء و اجداد کے جاہلانہ رسم و رواج پر، ان کے کفریہ شرکی عقائد پر چلتے رہے۔ یہ وجہ بیان کی ہے قرآن نے۔ آج اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، کتنے لوگ آپ کو ملیں گے ہمارے باپ دادا غلط تھے، ہمارے باپ دادا جہنم میں جائیں گے، یہ ہمارے باپ دادا کا مسلک ہے، ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کے رستے پہ رہنا ہے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، مشرک تھے وہ، پس وہ ان کے پیچھے دوڑتے رہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ان سے پہلے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، پہلے لوگوں میں بہت سارے لوگ گمراہی کے رستے پہ چلے۔ اس پہ بھی تھوڑا سا غور کر لیں، اکثر کے لفظ پہ تھوڑا سا غور کریں، کیا سمجھ آئی؟ اکثریت جو ہے وہ گمراہی کی طرف جانے والے لوگ ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں جو صحیح رستے پر رہتے ہیں، جو توحید کے رستے پر رہتے ہیں، حق کے رستے پہ رہتے ہیں۔ آپ نے ناظرہ قرآن اگر پڑھاؤ تو آپ جگہ جگہ نہیں پڑھتے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر ان میں سے ایمان نہیں رکھتے، اکثر ان میں سے شرک کرتے ہیں، اکثر ان میں سے جاہل ہیں۔ اور پھر کیا کہا؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي، میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے یہی کہا، ان سے پہلے بہت سارے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ، ہم نے ان میں ڈرانے والے انبیاء بھیجے تھے، آگاہ کرنے والے انبیاء بھیجے تھے، سمجھانے والے انبیاء ہم نے ان میں بھیجے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پھر دیکھ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو نبیوں نے ڈرایا تھا، جن کو نبیوں نے آگاہ کیا تھا کہ میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، انہوں نے نہیں مانا۔ تو دیکھ ان کے ساتھ سلوک کیا ہوا۔ قوم نوح کو دیکھ، قوم ہود کو دیکھ، قوم صالح کو دیکھ، قوم شعیب کو دیکھ، قوم لوط کو دیکھ، ان قوموں کو دیکھ، ہم نے کس طرح ان کے تختے الٹ کے رکھ دیے تھے، بستیاں اجاڑ کے رکھ دی تھی۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں بچے تو صرف اللہ کے وہی بندے بچے جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، خالص اللہ کی پکار کرنے والے تھے، موحد لوگ تھے، وہی بچے۔ اکثر لوگ تو پھر جہنم کا ایندھن بن گئے تھے۔